دیکھیں کیا سیکھا؟ یہ تو پہلے ہی کویشچن اسٹیبلش ہے نا، یہ تو کویشچن اسٹیبلش ہے کہ آپ کرتی تھی، کیونکہ اس میں تو کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ آپ انجیکشن لگاتی تھیں اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرابلم کس جگہ ہے، مطلب اگر آپ کو پتا ہے کہ پرابلم کس جگہ ہے تو شیم ہی ہو گئی ہے۔ آپ اپنی فکر کریں، آپ اپنی فکر کریں، اور جب آپ اپنی فکر کر لیں تو پھر ان کی فکر کریں۔ نہیں، ان کی بھی کریں، وہ آپ کی فکر کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کی فکر کریں، کیونکہ انٹر ڈیپینڈنس جو ہے انسانی زندگی کا راز ایک دوسرے کی مدد کرنے میں ہے۔ کو ڈیپینڈنس تو روگ ہے، یعنی کو ڈیپینڈنس تو ایک غلط طریقہ ہے، جو ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے۔ کئی پہلو ہیں اس کے۔ ایک ہے انڈیپینڈنس۔ انڈیپینڈنس جانوروں میں ہوتی ہے، پرندوں میں ہوتی ہے، ٹوٹل انڈیپینڈنس، جس کی وجہ سے وہ بہت جلدی پیرش کر جاتے ہیں، یعنی انڈیپینڈنس۔ ایک ہوتی ہے ڈیپینڈنس، جیسے عام طور پر بچے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ 25 سال کے بچے، 40 سال کے بچے، 50 سال کے بچے، 60 سال کے بچے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ماں باپ۔ مجھے بتاؤ کہ جب 80-90 سال کے والدین ہوتے ہیں تو وہ اپنے 60 سال کے بچوں کو بچہ بچہ نہیں کرتے۔ ہماری کرکٹ ٹیم کھیلنے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بچے، اور وہ سارے میچور بالغ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر فائنینشلی، زیادہ تر وہ چاہتے ہیں کہ پیسے کڈو۔ یہ بات وہ بڑے حق دعوے سے کہتے ہیں، اور یہ بات 12-13 سال کی عمر سے کہنا شروع کرتے ہیں، پیسے کڈو، میرا حصہ دے دو، جائیداد سے میرا حصہ دے دو۔ ڈیپینڈنس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ دوسرے پہ انحصار کر رہا ہے۔ کئی ملک بھی دوسرے ملکوں پہ بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، وہ بھی ڈیپینڈنس ہے۔ ایک ہے انڈیپینڈنس، جو کہ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میں نے پوچھو نا کوئی گل، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، یعنی زندگی کے ایک شعبے میں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، پیسے دو، اور دوسرے شعبے میں وہ کہتا ہے میں نے پوچھنا نہیں میں کی کرنا، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں ہن 18 سال دا ہو گیا، ہن میں اپنی مرضی دے فیصلے کراں، میں ہن 60 سال دا ہو گیا، پیسے کڈو۔ یہ بنتی ہے بات؟ نہیں بنتی نا، مطلب 40 سال کا میں ہو گیا ہوں، پیسے دے جاؤ۔ لیکن جو فیصلے ہیں وہ میں نے خود کرنے ہیں، کیونکہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انسان جب فیصلے کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے، تو ان کو دوسروں پر مالی انحصار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ مالی مدد کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی بات بھی منواتے ہیں، کیونکہ جو لوگ مالی مدد کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ عقل والے ہوتے ہیں جن کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں پہلے؟ یعنی جو لوگ مالی مدد کرتے ہیں وہ زیادہ سیانے سمجھدار ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی مالی مدد کی جا رہی ہے۔ جو ملک مالی مدد کرتے ہیں ان ملکوں کی جو خوشحال نہیں ہوتے، تو وہ ملک زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں ان ملکوں کی نسبت جن کو مدد دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ میں سے کوئی اس سے اختلاف رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ یعنی جو لوگ مالی مدد کرتے ہیں وہ زیادہ عقل والے ہوتے ہیں، جو مالی مدد وصول کر رہے ہوتے ہیں وہ کم عقل والے ہوتے ہیں۔ چلے یوں کہہ لیتے ہیں کہ معاشرے میں امیر لوگ عقل والے ہوتے ہیں، غریب لوگ بیوقوف ہوتے ہیں۔ پہلے کا دلی کیا سچ ہے؟ ہاں جی بتائیے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں اور بھی سب کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی لینڈ لارڈ ہو اس لیے کہ اس کے بڑوں نے جائیداد چھوڑی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے جو ابھی چھوٹے ہیں وہ زیادہ عقل والے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بچوں سے مراد ہے وہی 24، 25، 40، 50 والے بچے؟ وہ کہتے ہیں نہیں۔ اس بات کی کیا نشانی ہے کہ ان کے جو بڑے، جنہوں نے بڑوں سے انہیریٹنس میں جائیداد حاصل کی ہے، وہ عقل والے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ بات، وہ عقل والے، ادھر بات سنیں پھر کہیے ذرا۔ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا فادر بہت امیر تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دولت کو کئی گنا بڑھایا، اپنے والد کی جائیداد کو آگے بڑھایا، اور خود امریکہ کا صدر بن گیا۔ اور بھی لوگ ہیں، یہ
دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے والدین نے ان کو کوئی جمع پونجی کی ہوئی تھی تو وہ دی تو انہوں نے اس کو اور بڑھایا، زیادہ تر خراب کر دیتے ہیں. اور جو بھی آبائی جائیداد کو یا آباء و اجداد کی جائیداد کو بچا کے رکھتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے، وہ عقل والا ہوتا ہے. شاہ رخ خان نے تو خود بنائی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. یعنی ہر طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو اپنے بل بوتے پر دولت بناتے ہیں، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کی وجہ سے بناتے ہیں. لیکن بات یہ کہہ رہے تھے کہ جو دولت کمانا ہے اور دولت بچانا ہے دونوں ایکولی وزڈم مانگتے ہیں. یعنی دولت کمانا، جب کوئی دولت کماتا ہے تو ہر کوئی اس کو چھیننا چاہتا ہے دولت کو. ایک بندہ دولت بناتا ہے تو کئی لوگ اسے چھیننا چاہتے ہیں، اور جو سمجھدار ہوتا ہے وہ چھیننے نہیں دیتا، جو سمجھدار نہیں ہوتا وہ چھن جاتی ہے اس کی دولت. بات دور نکل گئی، تھوڑی بات کہیں دور نکل گئی. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ایک ہے ڈپینڈنس، ایک بندہ ہے کسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اور لمبے عرصے تک وہ کہتا رہتا ہے کہ جی آپ میری مدد کرتے رہیں. جیسے کئی لوگ وظیفہ لگوا لیتے ہیں کسی جگہ سے، کئی لوگ ریگولر منتھلی مدد لینا شروع کرتے ہیں. کئی لوگوں نے پرانے کلاس فیلوز کی لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ ہر مہینے ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی کلاس فیلو کو ملتے ہیں اور کوئی مالی مشکلات کا ذکر کر کے کچھ پیسے لے لیتے ہیں اور کافی رقم جمع کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح بھی پیسے کافی جمع کر لیتے ہیں. یہ جو ڈپینڈنس ہے اس کے مقابلے میں ایک چیز انڈیپینڈنس ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کئی لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین ٹھیک ٹھاک رچ ہوتے ہیں پر وہ کہتے ہیں نہیں میں آپ پہ ہی کچھ کرنا ہے، مجھے آپ کی دولت نہیں چاہیے اور میں خود ہی کما لوں گا، چاہے جیسے بھی کماؤں میں خود ہی کما لوں گا. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ایک لیجیٹیمیٹ دولت ہے جو والدین کی ہے اور ان کی مدد سے آپ آسانی سے اسے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو عزت نفس ہے وہ اتنی کم ہے کہ آپ دولت کما کے تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بہت قابل ہیں یا پورے اعتماد ہیں، چاہے اس دوران آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہو. بہت سارے لوگ مشکلات کا سامنا کرنا پسند کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے ہی کسی محاذ پہ ڈٹ جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ڈپینڈنس ہوتی ہے، انڈیپینڈنس ہوتی ہے، انٹر ڈپینڈنس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تمام انسانی تاریخ میں جو ترقی نظر آتی ہے وہ انٹر ڈپینڈنس کی وجہ سے ہے. یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورز. اور چوتھی چیز ہے کو ڈپینڈنس. کو ڈپینڈنس ایک روگ ہے جس میں آپ جذباتی طور پر دوسرے پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں. اس میں دنیاوی چیزوں کی ڈپینڈنس بھی شامل ہے، لیکن جذباتی طور پر آپ چین نہیں پاتے اگر دوسرا چین میں نہ ہو. کو ڈپینڈنس. ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ بنیادی کو ڈپینڈنس کا ہے، کیونکہ فیملی ممبرز کو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ چین نہیں پاتے اپنے لوڈ ون کے حوالے سے، وہ چین نہیں پاتے اور اس کا ناجائز فائدہ لوڈ ون اٹھاتا ہے. جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری ہستی کسی کے لیے اتنی اہم ہے کہ اگر میں مسکراؤں گا تو وہ مسکرائیں گے، اگر میں ہنسوں گا تو وہ ہنسیں گے، اگر میں ان کی کوئی چھوٹی موٹی بات بھی مانوں گا تو ان کو بڑی خوشی ہوگی. کیا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ اگر آپ کا لوڈ ون چھوٹی موٹی بات مان لے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ مثلا اگر آپ کہیں کہ بیٹا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو اور وہ مہربانی کر کے کھانا کھا لیتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ اس خوشی کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ جی عید جیسی خوشی ہوتی ہے. ایسا کبھی محسوس ہوا کہ
آپ نے اس طرح کی بات کی کہ برگر منگا دو تمہیں، اور اس نے کہا ہاں جی، تو آپ نے کہا تھینک یو. کچھ کھائے گا تو صحیح نا. ہاں مطلب کوئی ایسی چیز جس میں اسی کا فائدہ، اسی کا مزہ، اسی کی بہتری ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اور وہ حامی بھر رہا ہے اور آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ چیز کا. مثال کے طور پر بچے اسکول جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ کی جلتی ہوئی تمنا ہے، لہذا وہ اس کو بھی کیش کراتے ہیں کہ میں پڑھوں گا تو مجھے یہ ملنا چاہیے، میں اتنے نمبر لوں گا تو مجھے یہ ملنا چاہیے. وہ اس چیز کو پھر کیش کرانا شروع کرتے ہیں، اور ذرا سی بات پہ کہتے ہیں میری بات نہیں مانو گے تو پھر میں پڑھوں گا نہیں، میری بات مانو گے تو میں پڑھوں گا. تو وہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو ان کا کام ہے وہ 100% آپ کا کام بن جائے؟ 50-50 تک ٹھیک ہے، یعنی جو ان کا کام ہے، مثال کے طور پر نشہ چھوڑنا ان کا کام ہے، اور آپ مدد کر رہے ہیں ان کے کام میں، اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ 100% آپ کا کام ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں. اچھا، اس سے بڑے بڑے کنفیوژن پیدا ہوتے ہیں کہ جو کو ڈیپینڈنٹ ہے یا جو ایڈکٹ ہے، اس کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے اس میں توازن بگڑ جاتا ہے جب آپ کسی کا کام کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، اصل میں آپ کسی کا کام کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں بہت سی خرابیوں کا باعث بنتا ہے. یہ کام تو تھا چیک کا، روپے پیسے کا. فیملی کو پیشنٹ سے ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو پیشنٹ کا پیار چاہیے. برگر والا سر کام ہی ہے جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا. مطلب وہ تو یہ برگر، روپیہ، پیسہ یہ چیز ہو گئی نا، لیکن چونکہ فیملی کو ایک پرانی عادت ہے جینون کہ وہ پیار سیکھ کرتے ہیں، اپنے لوڈ ون سے پیار کی توقع رکھتے ہیں، اور جب وہ پیار کو ہولڈ کر لیتا ہے، جیسے چیک کو ہولڈ کر لیتا ہے، ایسے ہی جب وہ پیار کو ہولڈ کر لیتا ہے تو فیملی کو بہت مشکلات ہوتی ہیں، اور فیملی ان کی گرفت میں آ جاتی ہے جو کہ اپنی بیماری کی گرفت میں ہے. یعنی فیملی اس کی گرفت میں آ جاتی ہے، اس کے شکنجے میں آ جاتی ہے جو اپنی بیماری کے شکنجے میں ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ آپ ایک ٹھیکیدار کو ملتے ہیں کہ ہم نے گھر بنانا ہے، ہم نے RCC گھر بنانا ہے بڑا شاندار، اور آپ کسی ٹھیکیدار کو ملتے ہیں اور آپ پتہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیکیدار بہت اچھا اور ایماندار ٹھیکیدار ہو. ایسا تجربہ آپ میں سے ہوا کسی کو کہ آپ نے کوئی گھر بنانا ہو، کوئی بلڈنگ بنانا ہو، اور آپ پوچھ پچھا کے کہ کوئی اچھا ٹھیکیدار بتائیں جو کہ ایمانداری سے کام کرنے والا ہو، تو اس سے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے گھر بنوانا ہے، اور وہ ٹھیکیدار کو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا گھر بہت اچھا، مضبوط، پکا، پائیدار، یوزفل بنانا ہے، اور وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں 100 دن میں وہ گھر بنا دوں گا، 100 دن میں میں وہ گھر بنا دوں گا، اور وہ گھر بنانا شروع کرتا ہے تو وہ سے کہتے ہیں 50 دن چ نہیں بن سکتا، 30 دن چ نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں نہیں 30 دن چ نہیں بن سکتا، 50 دن چ نہیں، کہتے ہیں 17 دن چ تو بن سکتا ہوئے گا. وہ کہتے ہیں نہیں 17 دن چ بھی نہیں بن سکتا، یہ 100 دن چ بن جائے تو بڑی گل ہے. کہتے اچھا پھر تہاڈی مرضی بناؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ سیمنٹ کچھ گھٹ نہیں پا دیں، سیمنٹ کچھ تھوڑا کر دیو، بڑا سخت ہوندا ہے سیمنٹ، ریت زیادہ پا دیو، فرق ہی پیندا ہے، دیکھن نوں تے اکو جہا ہی لگتا ہے. ٹھیک، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا، ریشو ہوتی ہے، سیمنٹ، بجری، ریت، اس کی ریشو ہے، اسی حساب سے ڈالنا ہے. کہتے اچھا پھر دیکھو نا، پھر دیکھو ہن اسی کی کر سکنے ہیں، مجبور جو ہوئے تو پھر کر لو تسی اپنی مرضی. پھر 2-4 دن گزرتے کہتے انج کرو سریا نہیں پانا گھر دے وچ نا، سریا تسی بالکل نہیں پانا. اب آپ پریشان ہیں تو مجھے بتائیے کہ اب وہ کیا کرے ٹھیکیدار؟ اب وہ ٹھیکہ لے بیٹھا ہوا ہے
اب وہ ہاف وے ڈاؤن ہے. اب نہ ٹھیکہ واپس کرنے جوگا نہ رکھن جوگا نہ کرن جوگا. ہاں گھر جانا گر تو جس لئے وہ کار نے گر جانا ہے 5ویں دفعہ تے وہ کار نے کتھے ہونا ہے پھر. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی ثابت کرو کہ سریا ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا, ڈالنا چاہیے کہ نہیں, تو وہ ثابت کرے کہ ڈالنا چاہیے. ٹھیک, کہیں نہ کہیں کوئی جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے کراس چیک کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ سیمنٹ اتنا ڈالتے ہیں, سریا اتنا ڈالتے ہیں, ٹائم اتنا لگتا ہے. ٹھیک, پہلے تو ہوتی ہیں, پہلے تو یہ بھی بھائی نے کیا بتایا, بھائی ادھر آؤ, مطلب ہم پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہ ہی سائنس کریں. یعنی جس طرح ہم بات کرتے ہیں ایڈمیشن سے پہلے, اگر کوئی سن رہا ہو دور سے تو وہ سوچے گا کہ یہ کم کرنا چاہتے کہ نہیں کرنا چاہتے. میں کل کراچی میں تھا اور وہاں جو ولنگ ویز ہے تو وہ ہر جگہ, جیسے یہاں بھی ٹرانسپیرنسی ہے تو دور تک نظر آتا ہے. تو میں جس آفس میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا اس سے چاروں طرف میری دور تک نظر جا رہی تھی. تو ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ 10 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہ ایک فیملی ممبرز تھے, کسی کے گھر کے لوگ تھے, تو وہ وہاں بیٹھ کے بات کر رہے تھے. تو مجھے بتایا گیا کہ ان کا کوئی پیشنٹ ہے جس کے بارے میں وہ صلاح مشورہ کرنے آئے ہیں اور وہ داخل کرانا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اگر میری ضرورت ہوئی تو بتا دیجئے گا, میں آیا ہوں. اب وہ بہادر بنے, انہوں نے کہا کہ نہیں میں کر لوں گا. میں کہا ٹھیک ہے کرو. طے پایا کہ مریض کو جا کے لے کے آئیں گے, ظاہر ہے اس کی مرضی نہیں, تو 4-5 فیملی ممبرز, کوئی بھائی, والد, سارے, والدہ, ایک آدھ بہن, ایک آدھ جوان بچہ, سارے آئے ہوئے تھے اور گھر سے لینے جانا تھا. جب ٹیم گھر لینے گئی تو ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ کیسے لے کے کیسے جاتے ہیں. پیشنٹ سے بات کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ ولنگ ویز سے آئے ہیں, نہیں مانتا تو ٹیکے لگاؤ, تھوڑی دیر غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, کمپلائنس آ جائے گی اٹھ کے ساتھ, چل جائے گا. لیکن گھر میں ایک انکل تھے جو کہ اس میں شامل نہیں تھے, ان کہا گیا تھا کہ تسی بھی نال چلو. تو دیر واز ون انکل جو کہ ساتھ نہیں آئے تھے, تو اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ نہیں زبردستی نہیں لے جانا, مطلب 5 بندے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے لے کے جانا ہے. بندہ جو ہے کئی سال سے الکوہل, ڈرگز, کوکین ہر چیز کر رہا ہے, اور کئی حادثے, کئی گاڑیاں تباہ, کئی دفعہ ہاسپٹلائزیشن, لائف سیونگ, ریہیبلیٹیشن کبھی نہیں ہوئی. تو ایک انکل کہتے ہیں کہ نہیں زبردستی نہیں لے جانا. تو ٹیم واپس آ گئی. تو بعد میں وہ ملنے بھی مجھے آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم تو آئے تھے لیکن وہ جو ہمارے گھر میں انکل ہیں یعنی چچا ہے, ان کی چلتی ہے, اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ ساتھ چلو, تو وہ ساتھ نہیں آئے تھے. تو میں نے کہا پھر آپ کو بتانا چاہیے تھا نا کہ جو ویٹو پاور ہے ان کے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا پھر ان کو لے کے آئیے. کہتے ہو باہر گڈی سے بیٹھے نہیں. تو میں نے کہا کہ بلا لیں اندر. کہتے ہیں نہیں وہ اندر نہیں آ رہے. خیر میں باہر گیا تو میں نے ان کو بولا کہ آپ بھی اندر آ جائیے, اندر آ جائیے. تو وہ اندر آ گئے. کہتا ہے میں ہوتے کچھ نہیں کیا, میں ہی کیا نا زبردستی نہیں لے جانا. میں کہ دوسرا طریقہ ہے کہ اگر اسی بین بجائیے تو وہ نال وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جائے, نال پیچھے پیچھے آ جائے, پھر ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی فیملی ممبرز آتے ہیں نا, تو ایک فیملی ممبر ہوتا ہے پیچھے جو نہیں آتا, کہنا میں خراب کروں گا علاج لو. وہ کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, وہ نہیں آتا. جڑا خود چل کے آیا ہوتا ہے نا, اگلے دن کہنا میں ہپے آیا سمجھ جانا, انہیں بعد چ رفڑ پانا ہوتا ہے. جیڑا بندہ پہلے رفڑ پا لینا ہے تے آ جاتا ہے ٹیم دے نال, وہ پھر رفڑ نہیں پاندا, وہ پھر بہتر تو بہتر ہوئی جاتا ہے. لیکن جڑا چنگا بھلا آندا ہے نا, انہیں 3 دن بعد رفڑ پانا. بہت اٹریکٹیو سٹیٹمنٹ ان کی یہ ہوتی ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ بیماری کو سمجھنا اور دنیا میں جیسے اس کا علاج ہوتا ہے نا ویسے علاج کرنا. علاج کو توڑنا مروڑنا یہ نہ کسی ڈاکٹر کے لیے مناسب ہے, نہ کسی فیملی ممبر کے لیے, نہ کسی مریض کے لیے. اور جب آپ سارے تقاضے پورے کرتے ہیں تب بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جب آپ سارے تقاضے پورے کریں نا, یعنی جو پروٹوکول ہے انٹرنیشنل, اگر آپ سارے تقاضے پورے کریں تو
گارنٹی پھر بھی نہیں ہے، پرابیبلٹی ہے کہ پرابیبلٹی بڑھتی جائے گی کہ آپ کے کامیابی کے امکانات 95% تک جا سکتے ہیں سارے تقاضے پورے کرنے سے، 100% تک نہیں جا سکتے۔ ایک ایسی چیز جو 100% تک ویسے بھی نہیں جا سکتی، تو اس میں پھر یہ کرنا چاہیے کہ بیچ میں سے سریا نکال لیں، بیچ میں سے سیمنٹ نکال لیں، یہ پھر کر لینا چاہیے۔ گنجائش ہے کوئی؟ نہیں ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی تھوڑی سی بات ہے کہ آپ اگر ایسا محسوس کرتے ہیں، جذباتی طور پر مغلوب محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے بس میں نہیں، یعنی بطور پیرنٹس یا بطور فیملی ممبر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو صحیح کام کرنا ہے یا جو صحیح فیصلہ ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کی سکت میں نہیں ہے، اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہے تو بات صحیح لیکن میرے میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایسا موقع روز آتا ہے کہ لوگ سرجری میں جاتے ہیں اور کسی سے کہا جاتا ہے کہ لکھ کے دے دو کہ اس کو بے ہوشی دینے کی اجازت ہے، اور اگر بے ہوشی کے دوران اس کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو آپ ہمیں اس کے لیے کوئی مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے، تو لوگ کر دیتے ہیں نا دستخط، کر دیتے ہیں نا لوگ دستخط، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عام طور پر دستخط کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ضروری نہیں کہ اصل فیملی ممبر ہو، 80% جو دستخط کرنے والا ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا جسے دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ 80% دستخط کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، جو کہ اصل گارڈین ہوتا ہے نا، وہ کسی کو آگے کرتا ہے، کہتا ہے تسی کر دو، وہ نہیں کرتا۔ تو جب آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، ایڈکشن میں ہے، اور آپ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، تو آپ پیچھے ہٹ جائیں اور کسی کو آگے کر دیں کہ بھائی آپ کر دیں، آپ کر دیں، کیونکہ نروز ہر ایک کے اتنے مضبوط نہیں ہوتے، اور یہ کوئی قصور نہیں ہے جو والدین کوتاہیاں کرتے ہیں، علاج میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے ہرگز، یہ سکت کی بات ہے۔ اور ہم جو بہت نصیحتیں کرتے ہیں، بہت ہدایتیں کرتے ہیں، جب ہماری زندگی میں بھی ایسے موقع آتے ہیں صحیح فیصلے کرنے کے، کئی دفعہ ہم بھی نہیں کر پاتے، مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اور صحیح اندازہ ہوتا ہے، تو ہم بھی نہیں کر پاتے۔ اس میں کوئی بے عزتی والی بات نہیں ہے، شرمندگی والی بات نہیں ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمیں پھر اپنے علاج کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم کو ڈپینڈنٹ ہیں، روگی ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، اگر ایسی کیفیت ہے کہ ہمارے اوپر ہماری مرضی نہیں چل رہی، ہمارے اندر مرضی ہے کہ میں یہ کام کروں پر ہمارے اوپر ہماری مرضی نہیں چل رہی، تو یہ کو ڈپینڈنس ہے، اس کو بھی علاج کی ضرورت ہے۔ اور جو کو ڈپینڈنس ہے اس میں بھی نشئی رویے ہوتے ہیں جی، اور معاشرے میں نارمل چیز جو ہے وہ نشئی رویے ہیں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ معاشرے میں دنیا بھر میں، امریکہ میں، پاکستان میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں اور دبئی میں، دنیا بھر میں جو چیز اکثریتی لوگ کرتے ہیں وہ نشئی رویے ہیں، ہزاروں سال سے وہ نشئی رویے ہیں جو کہ نارمل بات ہے اور معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں، نشئی رویے چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو بڑا طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل آپ وہ ایک ریل دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتی ہے، وہ ایک سوشل ورکر ہے، چھپا سبز کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، وہ نہیں، وہ ایک اعلیٰ کپڑوں کی دکان میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک میاں بیوی بڑی عمر کے آتے ہیں، ان کے ساتھ ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے، تو وہ ان کا ہونے والا داماد ہوتا ہے اور دونوں ساس سسر اس کو شاپنگ کرانے آئے ہوتے ہیں، اور وہ داماد جو ہے ذرا قیمتی قسم کا کوئی سوٹ پسند کر لیتا ہے
اب وہ ایسے بندے کو اپنی بیٹی کے روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری دے رہے ہیں جیڑا حالاں شاپنگ 700 رے کو کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا معاشرے میں کہ لڑکے کو جا کے تو شاپنگ کرانی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ ٹھیک بات نہیں ہے کہ ایسا لڑکا جو ادروائز شاید اتنے قیمتی کپڑے نہیں پہنتا لیکن جب اس کے ہونے والے ساس سسر لے کے جاتے ہیں تو وہ سب سے قیمتی کپڑے چنتا ہے. اور چیپا صاحب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دکاندار ان کو کہتا ہے کہ یہ اس کی قیمت اتنی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے سسر اور وہ کہتا ہے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو چھپا صاحب کہتے ہیں کہ دکاندار کو کہتے ہیں جو ان کا واقف ہوتا ہے کوئی, کہ کہتا ہے کہ جو پیسے یہ دیتے ہیں نا وہ لے لو, باقی کے میں دے دوں گا. تو وہ ایسے ہی کر لیتے ہیں. اور یہ کافی وہ ریل ہے جو کہ باقاعدہ بار بار دیکھی جاتی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی میرے خیال میں, کیونکہ وہ خام خواہ سامنے آ جاتی ہے. تو مجھے بتائیے اس میں کون سے غلط رویوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ چھپا صاحب کیا کرے, وہ ویڈیو بنائی کس نے ہے؟ عبدالستاریدی کو ریپلیس کرنے کے لیے. ہم انٹرڈیپینڈنٹ ہوں, یعنی آپ میری مدد کریں میں آپ کی مدد کروں, آپ کا بیٹا آپ کی مدد کرے آپ اپنے بیٹے کی مدد کریں, میاں بیوی کی مدد کرے بیوی میاں کی مدد کرے, تو یہ بہت اچھی بات ہے انٹرڈیپینڈنس. لیکن اگر ہم ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک بندہ مدد کری جا رہا ہے, ایک بندہ مدد کرائی جا رہا ہے, اور مدد کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے اور مدد کرانے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے, یہ بھی ہوتا ہے, مدد کرنے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے, مدد کرانے والے کو بھی مزہ آ رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے دنیا میں کہ انسان کو بعض اوقات ایسی چیزوں کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے جس کی کوئی اتنی سمجھ نہیں لگتی. یعنی مدد کرنا ایک ایسی ایڈکشن ہے جس کی وجہ سمجھ نہیں لگتی, لیکن یہ ہسٹری میں اسٹیبلشڈ ہے. میرے ایک دوست ہیں جو سوئٹزرلینڈ چھوڑ کے پاکستان آ رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں کوئی بندہ نہیں ملتا جس کی مدد کرے. وہ پاکستان آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کی مدد. یہ انٹرڈیپینڈنس ہے, یہ ون ون ہے. مطلب ہم لوگ جو مدد کرتے ہیں وہ ون ون ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں, لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. دو طرفہ ہے نا, یک طرفہ نہیں ہے. لیکن بیچ میں جو تھوڑا بہت سوشل ورک ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں. جیسے میری 10,000 ویڈیوز ہیں جو یوٹیوب پہ ہیں اور بے شمار لوگ ان کو دیکھتے ہیں جن کو میں کبھی ملا نہیں, جو مجھے کبھی نہیں ملیں گے. بس وہ ای میل کے ذریعے یا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے ذریعے تھینک یو بول دیتے ہیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں. تو اس حد تک کہ کسی کو کچھ اچھا سکھا دینا یا کسی کو کوئی اچھی بات بتا دینا وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگوں کو روپیہ پیسہ دینا جو کہ خود کما سکتے ہیں لیکن آپ انہیں بگاڑ دیتے ہیں کہ ان کو آپ دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے نتائج بہت برے نکلتے ہیں. چاہے وہ لوگ آپ کے گھر کے لوگ ہوں, چاہے وہ لوگ آپ کے بچے ہوں. ایک جو بات کر رہے تھے نا انٹر ڈیپینڈنس, اس پہ غور کرتے رہنے. یعنی کو ڈیپینڈنس نہیں روگ ہے, ڈیپینڈنس نہیں وہ ون لوز ہے, اس میں ہار جیت ہے. اور جو انڈیپینڈنس ہے وہ بھی غلط ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ انڈیپینڈنس دنیا میں بہت پروموٹ ہو رہی ہے کہ ذرا سی بات ہو تو بیوی کہتی ہے مجھے آزاد کر دو, یا خامد بھی ایسا کہتا ہے, یا ماں باپ کہتے ہیں, یا اولاد کہتی ہے, تو لوگ ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں. چاہے کچھ اور کہہ کے جائیں لیکن وہ ایک دوسرے سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں, ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے. تو جو انڈیپینڈنس ہے وہ جانوروں کو سوٹ کرتی ہے, پرندوں کو سوٹ کرتی ہے. انسانوں کو انڈیپینڈنس سوٹ نہیں کرتی. بچے ساری دنیا میں بکھر جائیں, ماں باپ کسی ایک گھر میں بوڑھے بغیر بیار و مددگار بچوں کے بغیر, نواسوں پوتوں کے بغیر رہ رہے ہوتے ہیں. میں ایک ایسی کمپاؤنڈ میں رہتا ہوں جہاں 200 گھر ہیں, کم از کم 150 گھر میں مجھے صرف بزرگ نظر آتے ہیں, ایک میاں بیوی اور 2-4 ملازم, رچ لوگ ہیں. یہ ٹرانزینٹ فیز ہے. دیکھیں ڈیپینڈنس ہے, ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو ڈیپینڈنٹ ہے, اور یہ ڈیپینڈنس 2-3-4 سال رہے گی, تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ
इंडिपेंडेंट होगा 10, 11, 12 साल की उम्र तक, नहाना धोना, कपड़े पहनना, पढ़ना लिखना, बस्ता बनाना, बेड सेट करना, ये जो है इंडिपेंडेंस है। फिर माँ की मदद करना किचन में या बाप की मदद करना उसके काम काज में, अब यहाँ से इंटरडिपेंडेंस शुरू होती है, ठीक। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो ओ लेवल करके या ए लेवल करके घर से चले जाना है और फिर मैंने कभी वापस नहीं आना, ये इंडिपेंडेंस की ख्वाहिश है कि मेरे लिए कोई फ़ैसला ना करे, मैं अपने फ़ैसले खुद करूँगा। और वो भूल जाता है कि वो कभी डिपेंडेंट था और उसने अपना बदला चुकाना है बुढ़ापे में वालिदैन की खिदमत करके। मुझे बताइए, इज़न्ट इट वेरी नेचुरल कि जैसे बच्चे की कुछ खिदमत माँ बाप करते हैं जब वो बेयारो मददगार होता है, तो माँ बाप की कुछ मदद बच्चे करें जब वो बेयारो मददगार होते हैं। बेयारो मददगार से मतलब मेरा ये नहीं कि उनके पास पैसे नहीं होते। जब आपके पास कोई प्यारा नहीं होता तो तब भी आप बेयारो मददगार ही होते हैं। जब आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं, दूर रहते हैं, कोई नवासा पोता नहीं, और आपके पास जो हैं वो मुलाजम हैं और आपने 2 कुत्ते रखे हुए हैं और आप उनको बेटा कह के बुला रहे हैं, तो ऐसा होता है ना। इंटरडिपेंडेंस जो है ये ज़िंदगी का हाल मार्क है, ज़िंदगी की खूबसूरती है। डिपेंडेंस बहुत खूबसूरत चीज़ नहीं है और इंडिपेंडेंस मिजरेबल है। को डिपेंडेंस एक बीमारी है और रोग है। इंटरडिपेंडेंस असल ज़िंदगी का हुस्न है कि जब आप लोगों से बात करें तो आप बात करें कि आप मेरे लिए ये करें और मैं आपके लिए ये करूँगा, और उन दोनों के दरमियान इत्तेफाक की राय और अच्छा लेन देन हो तो ताल्लुकात भी अच्छे रहे। मतलब ये बात इतनी सी बात है कि जब आपका ये रवैया हो कि आप डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को, काउंसलर को मिले तो आप परेशान हो कि मेरा कुछ कर लो, मेरी तरफ तवज्जो कर लो, मेरा कोई मसला हल कर लो। आज सुबह मुझे कराची में था तो मुझे कॉल आई कि एक पेशेंट है तो वो बड़ी उदास है और बड़ी डिप्रेस है, तो उन्होंने मुझे कहा कि उसको कोई वो फलां दवाई दे दें ज़रा उसकी डिप्रेशन दूर हो जाए। मैं क्या, उसकी डिप्रेशन दूर बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि शी मस्ट बी डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर सर्कमस्टांसेस। मुझे ये बताइए कि अगर किसी के हालात ऐसे हों कि वो बेचैन करने वाले हों और आप उसे चैन दे देंगे तो क्या होगा। अगर किसी के हालात ऐसे हों जो गमज़दा करने वाले हों और आप उसका गम दूर कर लें तो क्या होगा। तो जब किसी के हालात जो हैं उसके जज्बात के साथ मैच कर रहे हों तो उसको हालात बदलने के लिए कहें। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि इसको टाइम दें, इसको पास बिठा के बताएं कि ये जो तुम गमज़दा हो तो ये तुम्हारे हालात ऐसे हैं, क्योंकि मैं उसके हालात बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैंने कहा कि इसका गम दूर करना बहुत ज़्यादती होगी, इसकी बेचैनी दूर करना बहुत जुल्म होगा। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कर दी। इससे बड़ी बात इस फोरम पे, इस स्टेज पे हो नहीं सकती कि हमें पता करना है हमारा मसला क्या है। अच्छा, मैं बताऊं कि जो हम कहते हैं ना कि दिल की बात करना, उसके लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आप कभी किसी के बारे में जजमेंट ना दें कि वो उसने ठीक नहीं होना। बिल्कुल, बिल्कुल। ना आप नजूमी बन के बताएं कि उसने ठीक नहीं होना। और ये 3 पॉइंट जो हम बताते रहते हैं कि अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, नॉन जजमेंटल और नॉन रिडिक्यूलिंग एटीट्यूड, ये तीनों चीज़ें इतनी मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि साल लगते हैं तो फिर ये 3 चीज़ें काबू में आती हैं कि आप अपने सामने वाले इंसान को दिली रिस्पेक्ट दें सिर्फ इस वजह से कि वो इंसान है। यानी इस रिश्ते नाते के तहत आप उसे रिस्पेक्ट दे दें कि वो इंसान है। जैसे कभी अगर फ़र्ज़ करें आप कनाडा में हैं तो कोई आपको सरदार जी मिलते हैं तो आप उनसे आगे बढ़ के मिलेंगे क्योंकि आपको पता है ये पंजाबी बोलेगा, यानी एक कॉमनैलिटी है जिसकी वजह से आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो एक वजह इंसान होना भी तो है। जैसे आप किसी पाकिस्तानी को मिलते हैं या किसी मुसलमान को, कोई भी कॉमनैलिटी जो होती है तो वो आपको कनेक्ट कर देती है। तो अगर आप ये सोच लें कि मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान है और हम सब इंसान हैं, तो फिर ये कनेक्शन बन जाएगा। पहला। दूसरी बात ये
کہ یہ جو پریڈکشن ہے کہ اے ٹھیک نہیں ہو سکتا اے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ یا تو کوئی نجومی کر سکتا ہے یا پھر کوئی اللہ کر سکتا ہے، مطلب یہ بندہ نہیں کر Helplessness سکتا. بہت زیادہ تو ہو جاتی ہے. میں نے کبھی بھی میرے زندگی میں کبھی خیال آتا ہے کہ فلاں پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو میں فوراً اپنے آپ کو کریکٹ کر لیتا ہوں، کیونکہ اگر میں ایسا سوچوں گا تو میری زندگی وہیں سٹینڈ سٹل میں آ جائے گی، مقصد ختم ہو جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ ریڈیکیول نہیں کرنا، یعنی اگر کوئی ڈاؤن ٹراڈن ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی کیچڑ میں کلا بازی کھا کے گر گیا جیسے آج کل برسات میں آپ دیکھتے ہیں، اور اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں تو سمجھ لیں بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی مصیبت میں ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں کوئی بھی، تو تین باتیں نہیں کرنی، نہ کسی کو مصیبت میں یا بیماری میں دیکھ کے یا برے حالات میں دیکھ کے کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں، کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ یہ کبھی بدلے گا نہیں یا اس کے حالات نہیں بدلیں گے، آپ مالک نہیں ہیں اس کائنات کے. اور تیسری بات کہ اگر وہ انسان ہے تو پھر اس ناطے اس کی آپ ایک بنیادی رسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سیکھتے سیکھتے 20-25 سال لگے تھے مجھے، یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ بھی 20-25 سال لگا لیں، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن بہتر ہے کہ جلدی سیکھ لیں، بہتر ہے کہ نہ کریں 20-25 سال ضائع. بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اب آپ ایسے کرتے ہیں، پہلے آپ ایسے کرتے تھے. میں کہ چلو میری طرح کر لو، 40-50 سال ضائع کرو اور پھر غلطیاں سدھارو، ایسے کر لو، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں. تو یہ بات، تین باتیں ہیں جس کے بعد آپ جب آپ کسی کا دل سے ریگارڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو ججمنٹ نہیں دیتے، آپ ججمنٹ نہیں دیتے اور آپ مذاق نہیں اڑاتے، تو پھر آپ دل کی کوئی بھی بات اس سے کر لیں، وہ برا نہیں منائے گا. نہ آپ کا دل خراب نہ اس کا دل خراب.